السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی جاوید پبلشرز بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے نظم ایک پہاڑ اور گلہری پڑھی۔ ہر نظم میں کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی درکار ہوتے ہیں، اور نظم ہو کہ نثر، اس سے اختتام پر ایک مشق ترتیب دی جاتی ہے۔ مشق ترتیب دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جان سکیں کہ بچوں نے جو سبق یا کوئی نظم جو پڑھی ہے، کیا اس کے متعلق پوچھے جانے سوالات کے جوابات دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں، کیا ان میں ان کی یادداشت کام کر رہی ہے یا نہیں، کیا وہ سوال سن کر جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں یا نہیں، یا ان کی یادداشت میں وہ سبق وہ نظم ہے کہ نہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے مشق کی طرف۔ مشکل الفاظ کے معنی: بساط، طاقت، حیثیت، غرور، اکڑ، تکبر، شعور، عقل، سمجھ، پست، نیچا، آن بان، شان، شوکت، حکمت، دانائی، سوجھ بوجھ، ہنر، کمال، فن، خوبی، پانی میں ڈوب مرنا، غیرت و شرم سے مر جانا۔ چلتے ہیں اب اپنی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کون کون سے سوالات ترتیب دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، پہاڑ نے گلہری سے کیا کہا؟ پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ ذرا برابر چیز ہو تو اور تم میں اتنا غرور تکبر کیوں ہے؟ ب، گلہری نے پہاڑ کی بات کا کیا جواب دیا؟ اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے۔ گلہری نے پہاڑ کو حکمت کی کون سی بات بتائی؟ ہر ایک چیز سے خدا کی قدرت چھلکتی ہے، کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا اس کی حکمت سے ہے۔ دال، پہاڑ اور گلہری میں کون کون سی خوبیاں تھیں؟ پہاڑ بلند و بالا ہے، مضبوط ہے، اس میں آن پان ہے، اس کی خوبی ہے، اور گلہری چل پھر سکتی ہے، پہاڑ پر چڑھ سکتی ہے، درختوں پر چڑھ سکتی ہے اور چھالیاں توڑ سکتی ہے۔ اس نظم سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بغیر کسی مقصد اور حکمت کے نہیں تخلیق کی، ہر ایک چیز کی اپنی قدر و قیمت ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، پہاڑ نے ڈوب مرنے کو کہا، گلہری کو، چوہے کو، بلی کو، بکری کو؟ درست جواب ہے گلہری کو۔ ب، گلہری نے پہاڑ سے کہا سنبھال ذرا، اپنا ہاتھ، اپنا منہ، اپنی ٹانگ، اپنا سر؟ درست جواب ہے اپنا منہ۔ جیم، درخت پہ چڑھنا سکھایا گیا ہے، بلبل کو، فاختہ کو، چڑیا کو، گلہری کو؟ درست جواب ہے گلہری کو۔ دال، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ہے انسان میں، گلہری میں، پہاڑ میں، ہاتھی میں؟ درست جواب ہے پہاڑ میں۔ گلہری نے پہاڑ کو توڑنے کے لیے کہا، پتھر، اینٹ، لکڑی، چھالیاں؟ درست جواب ہے چھالیاں۔ سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب سے ملائیں اور مصرعے مکمل کریں۔ تجھی ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے، خدا کی شان ہے نہ چیز بن بیٹھی، قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں، ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے۔ کہا یہ سن کے گلہری نے منہ سنبھال ذرا۔ سوال نمبر 4، نظم، پہاڑ اور گلہری کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے نظم کا مرکزی خیال سنائیں۔ اساتذہ کرام جو ہے اس نظم کا جو ہے مرکزی خیال تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں اور ان سے زبانی یاد کرنے کے لیے کہیں۔ سوال نمبر 5، نظم، پہاڑ اور گلہری کو غور سے سنیں اور درست تلفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام طلباء کو کلاس میں نظم کو جو ہے ہر بند کے بعد دوسرے لڑکے کو اونچی آواز میں پڑھنے کے لیے کہیں، تاکہ اس طرح بہت سارے بچے جو ہے وہ نظم کو پڑھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ سوال نمبر 6 ہے، دیے گئے الفاظ کی مدد سے جملے بنا کر کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان الفاظ کے جملے جو ہے بنا کر تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پر نقل کرنے کے لیے کہیں، اور پھر اس کو دیکھیں، ان کی اصلاح کریں کہ کیا آیا انہوں نے جملے جو ہے وہ درست لکھے ہیں، املا کی غلطی تو نہیں ہے۔ اس طرح ان کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور انہیں جملوں میں لفظوں کو استعمال کرنے کا فن بھی آ جائے گا۔ سوال نمبر 7 ہے، نظم،
پہاڑ اور گلہری میں سے اپنے پسندیدہ اشعار کو درست لفظ، لے اور آہنگ سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام پوری نظم جو ہے وہ باری باری بچوں کو پڑھنے کے لیے کہیں اور ان سے ان کے پسند کا جو ہے وہ بند یا شعر جو ہے پوچھیں۔ اس طرح ان کی جو تفہیم کے بارے میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان میں شعر فہمی کس قدر آ گئی ہے اور وہ شعر کو پسند کیوں کر رہے ہیں اور کون سی خاص بات اس میں بیان کی گئی ہے جو ان کی پسندیدگی کا ذریعہ بنی۔ سوال نمبر 8، دیے گئے جملوں میں سے فعل امر اور فعل نہیں کے جملے الگ الگ کر کے کاپی میں لکھیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اساتذہ کرام جو ہے فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں بچوں کو بتلائیں کہ فعل امر کیا ہوتا ہے اور فعل نہیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی فعل امر جس میں کسی بات کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو اسے فعل امر کہتے ہیں، اور فعل نہیں ایسا فعل جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا بات کہی گئی ہو، یعنی روکا گیا ہو کسی کام کے کرنے کے، اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ مثلا باقاعدہ نماز پڑھو، یہ فعل امر ہے۔ دیوار پر مت لکھو، اس میں لکھنے سے منع کیا گیا ہے، روکا گیا ہے۔ تیز مت بھاگو، یہ بھی نہیں کا جملہ ہے۔ کچھ دیر کے لیے آرام کرو، یہ امر کا جملہ ہے۔ صوفے پر مت بیٹھو، یہ نہیں کا ہے، یعنی روکا جا رہا ہے کسی کام کے کرنے سے۔ وقت پر اسکول جاؤ، اس میں کسی کام کے کرنے کے لیے یعنی اسکول وقت پر جانے کے لیے کہا جا رہا ہے، یہ فعل امر ہے۔ رات کو دیر تک نہ جاگو، یہ فعل نہیں ہے، یعنی روکا جا رہا ہے، منع کیا جا رہا ہے۔ مسجد جاؤ، مسجد جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے۔ محنت کرنے سے جی نہ چراؤ، اس میں روکا جا رہا ہے کہ کام کرنے سے جی نہ چراؤ، یعنی کام محنت اور لگن سے کرو۔ دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ خواب آور، صحت بخش، سرخ پوش، احمد آباد، جہاں آرا، مصلحت خواب۔ اوپر دیے گئے الفاظ میں خط کشیدہ الفاظ لاحقے کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کسی بھی دوسرے بامعنی لفظ کے آخر میں لگ کر اس لفظ کے معنی میں تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں۔ اساتذہ کرام جو ہے وہ لاحقے سمجھائیں بچوں کو تختہ لکھائی پر اور لاحقوں کا استعمال بھی بتلائیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے لاحقوں سے تین تین بامعنی الفاظ بنا کر کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام ان لاحقوں کو جو ہے وہ تختہ صحیح پر لکھ کر جو ہے وہ بامعنی الفاظ بنائیں اور بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں۔ مضمون نگاری، کسی بھی واقعہ، چیز یا شخصیت کے بارے میں اپنے خیالات کو مربوط انداز میں تسلسل کے ساتھ تحریر کرنا مضمون نگاری کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: تمہید، آغاز، تفصیل یا متن، اختتامیہ یا خاتمہ۔ تمہید یا آغاز، مضمون شروع کرتے وقت چند سطروں میں عنوان کی جانب اشارہ کرنا تمہید یا مضمون کا آغاز کہلاتا ہے۔ تفصیل، متن، یہ مضمون کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے۔ مضمون کی اہم معلومات اسی حصے میں بیان کی جاتی ہیں۔ اختتامیہ یا خاتمہ، یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں مکمل مضمون کا نچوڑ شامل کیا جاتا ہے، یعنی سارے مضمون کا خلاصہ اس طرح لکھا جاتا ہے کہ پڑھنے والا کسی نتیجے پر پہنچ سکے۔ آخر میں رائے، کسی کا قول یا شعر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ الف، مضمون کے ضروری نکات کسی علیحدہ صفحے پر لکھیں۔ ب، آسان اور عام فہم الفاظ استعمال کریں۔ جیم، تمہید مختصر اور دلچسپ ہو۔ دال، کسی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ ہے، موضوع سے متعلق اہم معلومات فراہم کریں۔ واو، غلط معلومات ہرگز شامل نہ کریں۔ ز، عبارت کو پیراگراف کی صورت میں لکھیں۔ ہے، خوش خطی اور املا کی درستی کا خیال رکھیں۔ توئے، مضمون مکمل ہو جانے پر ایک بار ضرور پڑھ لیں اور جہاں ضرورت محسوس ہو اصلاح کریں۔ سوال نمبر 10 ہے، علم بڑی دولت ہے کے موضوع پر 10 سے 15 جملوں پر مشتمل مضمون کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام، علم بڑی دولت ہے مضمون جو ہے تختہ لکھائی پر لکھیں اور بچوں کو کاپی پر نقل کروائیں۔ اس طرح بچوں کی اصلاح بھی ہو جائے گی اور بچوں کو جو ہے مضمون لکھنے کا فن بھی آ جائے گا۔ سوال نمبر 11، نظم، پہاڑ اور گلہری کا مفہوم اپنے الفاظ میں کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام اس کے مفاہیم جو ہیں وہ بچوں کو لکھوائیں تاکہ بچوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ نظم میں کیا بیان کیا گیا ہے، کیا بات سمجھائی گئی ہے اور ہمیں اس کو کس طرح اپنی زندگی میں برتنا ہے۔ سوال نمبر 12، انٹرنیٹ کی مدد سے اپنی پسندیدہ نظم سن کر آئیں اور اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ نمبر 13، دی گئی فہرست پڑھیں اور سوالات کے زبانی جوابات دیں۔ پرچون، نرخ نامہ فی کلو گرام پھل، نام پھل فی کلو گرام، سیب
120 روپے، اسٹرابری 200 روپے، امرود 150 روپے، تربوز 80 روپے، خربوزہ 50 روپے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔